کسی بھی ملک کی فوج کو اس لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور اس لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ ملک میں پیدا ہونے والے حالات پر قابو پایا جا سکے اور عوام کی درپیش مشکلات کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آپ نے بہت سی بہادر افواج کا تو سنا ہوگا کہ بہادر افواج ملک کی کس طرح دفاع کرتی ہے اور ان کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ملٹری ورلڈ کی معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے 5 سب سے ڈرپوک ترین افواج کے بارے میں، اور مزید یہ کہ پاکستان سے پنگا لینے والی بھارتی فوج کس نمبر پہ آتی ہے اور اس کے ڈرپوک ہونے کی ثبوت کیا کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچ سکے۔ دنیا کی ان 5 کمزور ترین فوجوں میں پرکھنے کا معیار آپ کو واضح کر دیتے ہیں۔ کمزور یا ڈرپوک فوج وہ ہوتی ہے جو مکمل طور پر ہتھیاروں پر بھروسہ کرتی ہے اور اکثر ہتھیار ختم ہو جانے پر وہ ہار مان لیتی ہے اور اپنی ہار کی وجہ ہتھیاروں کا نہ ہونا کہتی ہے، اور جب اس فوج کو کہا جائے کہ فیس ٹو فیس لڑنا ہوگا تو پہلے ہی ہار مان جاتی ہے، کیونکہ ان فوجیوں کا انحصار جذبے پر نہیں بلکہ ہتھیاروں پر اور باقی دوست ممالک پر ہوتا ہے۔ نمبر 5 امریکن آرمی بظاہر ایک بہت بڑی فوج کا حامل ملک ہے۔ اس کی آرمی اور نیوی کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، لیکن جب فیس ٹو فیس لڑائی کی بات ہوتی ہے تو فوج بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ہار افغانستان میں پس جانے کی ہے، جہاں 1,74,000 فوج کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ افغانستان کے بہادر شیروں نے کمزور درجے کے ہتھیاروں کا استعمال کر کے امریکہ کو ناک کو چنے چبوا دیے ہیں۔ 2002 میں جب امریکہ عراق میں پوری طرح پس گئی اور وہاں پر جدید ہتھیاروں کا پہنچنا بھی ناممکن ہو گیا تھا، تب UN اوک نے پاکستان SSG کمانڈو سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آدمیوں کو نکالا جائے، تو ہمارے SSG کے جوانوں نے امریکن آرمی کو وہاں سے زندہ نکالا۔ پاک آرمی کو دنیا کی بہادر اور پروفیشنل فوج میں سب سے نمایاں نام حاصل ہے۔ نمبر 4 پر موجود افغان سیکورٹی فورسز، جو کہ امریکہ کی مدد سے گڑی گئی ہے، اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں افغان فوج طالبان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ یہ امریکہ کی مدد لے کر بھی طالبان سے نہیں لڑ سکی، بغیر ہتھیاروں کی یہ فوج کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 صومالین آرمی، جس کی کل تعداد صرف 5,000 ہے، اور یہ فوج دہشت گردی کو ختم کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ صومالیہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں وزٹ کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ نمبر 2 اسرائیلی آرمی۔ امریکہ جب بھی کوئی جدید ہتھیار، جدید ٹیکنالوجی بناتا ہے تو اسے سب سے پہلے اسرائیلی خریدتا ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ہتھیاروں کی بھرمار ہے۔ اس کے پاس امریکہ کے بنائے ہوئے F-16، F-15 اور F-25 جیسے فائٹر جیٹس موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسرائیلی فوج موت سے بہت ڈرتی ہے۔ جب ان کے سامنے دشمن آتا ہے تو یہ بھاگنا شروع کر جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دنیا کی نمبر 1 فوج کی طرف۔ معزز ناظرین، ہم نے جو ڈرپوک ہونے کی تعریف کی ہے اس کے مطابق انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈرپوک فوج میں سے نمبر 1 پر آتی ہے۔ اگر ہمارے پاس F-16 ہوتا، اگر ہمارے پاس رائفل ہوتا، اگر ہمارے پاس ناسا ہوتا، اگر ہمارے پاس S-400 ہوتا تو ہم پاکستان کو سبق سکھا دیتے۔ یہی الفاظ اس فوج کے ہیں جسے دنیا کی سب سے ڈرپوک ترین آرمی کہا جاتا ہے۔ اپنی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اسلحہ کا ناکارہ بتاتے ہیں۔ انڈیا کی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رات 2 بجے پاکستان کی حدود میں انڈین جہاز داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی ایک کوا اور چند درخت گرا کر بھاگ جاتے ہیں، اور جاتے ہی یہ خبر پھیلا دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے اور تقریباً 300 لوگوں کو بھی مار دیا ہے، اور پھر اس فوج پر دنیا ہنستی ہے، اور پھر دوسرے ہی دن پاک فوج انڈیا کے 2 جہازوں کو دن دہاڑے گرا دیتی ہے اور ابھینندن کو پکڑ لیتی ہے۔ اور جب انڈین آرمی کو جنگ کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، انڈین آرمی کے جوان اور آفیسر چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں۔ معزز دوستو، انڈین آرمی کی قصے اکثر اوقات دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے ہیں۔ اصل میں انڈین آرمی تو کبھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے، کیونکہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، حوصلے اور جذبے سے لڑی جاتی ہے۔